اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل۔ آج کی رات بہت مبارک رات، 14 شعبان ختم ہونے کو ہے، 15ویں شعبان کی آغاز مغرب کے بعد، آپ کو پتہ ہے ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے۔ اور آج کی رات کے حوالے سے بہت ساری، آپ نے جنہوں شب رات کہتے ہیں، مغفرت کی رات کہتے ہیں، اور بہت سی اس کے حوالے سے آپ کو مختلف روایات ملتی ہیں۔ اچھا، احادیث میں اگر کہ احادیث کی روح سے دیکھیں تو اس میں کوئی خاص الگ سے ہٹ کے عبادت اس طرح کا طریقہ کار نہیں بتایا گیا۔ اس میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں عبادت فرماتے تھے وہ تھے تہجد کے نوافل، قرآن پاک کی تلاوت، کثرت سے استغفار اور اللہ سے رحم طلب کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے وہ تمام گناہوں سے عاری اور پاک ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں۔ لیکن ہم جیسے گناہ گار لوگ جو ہم میں سے اللہ معاف کرے، لیکن بہت سے لوگ، کوئی شراب کی لت میں مبتلا ہے، کوئی سود لیتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، کوئی دغا بازی کر لیتا ہے، کوئی جال سازی کر لیتا ہے، کوئی دل آزاری کر دیتا ہے، کوئی رشتوں کو توڑ دیتا ہے، قطع تعلق کر لیتا ہے۔ لیکن آج کی رات کی فضیلت یہ ہے کہ جس کے گناہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابہ تھے جن کے پاس بہت تعداد میں بھیڑیں تھیں۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اگر ان تمام بھیڑوں کے بالوں جتنے بھی گناہ ہیں جو آج کی رات شب میرے اپنے رب سے اس کے لیے معافی مانگے گا، آپ دیدہ ہو کے دل کی گہرائی سے سچے دل سے معافی مانگے گا تو میرا رب اس کو معاف فرما دے گا۔ بے شک رب العزت بہت غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور آج کی رات کی فضیلت یہی ہے کہ ہم آج کی رات ایک دوسرے کو معاف کریں، جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، جن سے ہم نے قطع رحمی کی ہوتی ہے، اور جو ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں ہر ایک کو اپنے گناہوں کا علم ہے، ہر ایک اپنی خامی اور خوبی سے واقف ہوتا ہے۔ ہم سب کو اللہ سب کے عیبوں کے پردہ رازدار رکھے، سب کے عیب کی پردہ داری کرے، لیکن ہر شخص کو اپنا جھوٹ، سچ، گناہ، نیکی سب کا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بڑا ہی خوبصورت اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے۔ اگر ہمارے گناہ، عیب سب کے سامنے عیاں ہو جائیں تو مجھے بتائیں ہم کہاں جائیں گے؟ آسان طریقہ، یہاں تو کسی سے معافی مانگنی ہو، کسی اعلیٰ حکام سے، عدالت سے، پولیس سے ایک رکا لکھو، پھر وہاں پیش کرو، 4 دفتروں سے ہو کے وہ اس انسان تک پہنچتا ہے، پھر وہ آپ کو معاف کرے نہ کرے، پھر وہ آپ کا میڈیا پہ چلتا ہے، پھر اخبار میں اشتہار آتا ہے، پھر 100 چیزیں اس طرح کے طریقہ کار ہوتے ہیں جو سے کر کے آپ اس سے، اور بھی اس کے مزاج پہ ہے کہ مزاج میں معافی نامہ ہے کہ نہیں۔ لیکن جو ہے میرا رب العزت کتنی شان والا ہے، وہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا اور اس کی شرمیں کتنی رکھتا ہے کہ وہ اسے کہیں کسی کونے میں چھپ کے دل میں مخاطب کرو، یا میرے رب، یا میرے مالک، تو میرے سارے عیبوں سے واقف ہے، تجھے میرے وہ گناہ بھی پتہ ہے جو میں نے سامنے کیے، تجھے میرے وہ گناہ بھی پتہ ہے جو میں نے پوشیدہ کیے، تو مجھے معاف فرما دے۔ یا رب، میں اپنے گناہوں پہ بہت نادم ہوں، میں اپنے گناہوں پہ بہت شرمندہ ہوں، دنیا کے سامنے تو میں اچھا بنا پھرتا ہوں، لیکن میرے عیب تو جانتا ہے، اور تو بہت معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ آپ کی ندامت کا ایک آنسو جو آنکھ سے ٹپکتا ہے، وہ آپ کے سمندر کے قطروں جتنے گناہ، آسمان تک پہاڑ جتنے گناہ کو منٹوں میں دھو دیتا ہے۔ کیا شان ہے اس رب کی، کتنا پیار کرتا ہے وہ اپنی مخلوق سے، اور ہم کتنے ناشکرے ہیں ایز اے مخلوق
ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. آئے دن آج کل آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس. اللہ نے کہا کسی کا عیب دیکھو تو اس کی پردہ پوشی کرو، اس کی تشہیر نہ کرو. ہمارے یہاں لوگوں کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کی تشریح کی جاتی ہے. یقین مانیں، اگر ایک لمحہ سوچیں کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کے فرشتوں جس کے آنچل پہ نماز پڑھتے ہیں، کس کی وہ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، اگر اللہ اس کے کو بے پردہ کر دے، اس کے تمام اعمال نامے کو، اس کے عیبوں کو کھول دے، کوئی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. کوئی اس قابل نہیں رہے گا جو ایک دوسرے کو دیکھ سکے، فیس کر سکے. ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں، کیا ہماری گفتگو ہوتی ہے، کیا ہمارا عمل ہوتا ہے. بظاہر ہم بڑے اپنے آپ کو اچھا اور نیک ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اندر ہمارا ماضی کیا ہوتا ہے اور لیکن میرا رب سب جانتے بوجھتے ہمارے عیبوں پہ پردہ داری کرتا ہے. یہ جو معاشرے میں آج ایک ٹرینڈ نکل پڑا ہے نا، لیکس کا، ویڈیو لیکس، اور چلو اوریجنل کے علاوہ ہم جس کی نئی بھی ہے ہم بنا کے ڈال رہے ہیں. یہ معاشرے میں کیا زلزلے نہیں آئیں گے؟ کیا طوفان نہیں آئیں گے؟ کیا اس طرح کے نامراد حاکم ہم پہ مسلط نہیں ہوں گے؟ ہم تو قدرت کے قانون کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ہم تو رب کی ذات کی شان کے اگینسٹ جا رہے ہیں. پھر ایسی مبارک راتوں میں ہم سوائے شوشا کے اور اس سے اپنے رب سے معافی نہ مانگیں تو ہم ضائع کر دیں گے ایسے مبارک راتوں کو. اگر ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا ہے، کیا پتہ اگلے سال ہمارے نصیب میں یہ رات ہے کہ نہیں ہے، کیا پتہ ہمیں دوبارہ موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو یہ وقت ہے کہ ان رات کو اگر آپ زندگی میں پائیں، ایسی مقدس موقعوں کو، مقدس راتوں کو، ایسی تاریخوں کو، ایسے مہینوں کو جس کی فضیلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو اس کا ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. آج کی رات نوافل ادا کیجیے، آج کی رات قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، آج کی رات سب سے بڑھ کر اپنے گناہوں کی استغفار کیجیے، اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آج کی رات جو عبادت کرنی ہے نفل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک کا ورد، استغفار کثرت سے کریں. رب العزت سے اپنی گناہوں کی آپ اپنا اندر جانتے ہیں، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں. انشاءاللہ میرا رب بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. اس کے لیے نہ اپلیکیشن دینی پڑیں گی، نہ عدالتوں میں جانا پڑے گا، نہ وہ آپ کی تشہیر کرے گا. وہ آپ کا اور اس کا بڑا اندرونی معاملہ رہے گا، اور وہ کسی کو بھنک پہ نہیں پڑنے دے گا. اور آپ کے گرے ہوئے آنسوؤں کے 2 قطرے آپ کے ہزاروں لاکھوں گناہ معاف کر سکتے ہیں. خدا را یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. بے شک تو بہت، میرا رب بہت غفور رحیم، دعاؤں کا سننے والا اور ہم جیسے گناہ گاروں کو معاف کرنے والا رب ہے. اللہ آپ سب کی نیک تمناؤں کو پورا کرے، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے. ایک دعا ضرور کر لیجئے مغرب سے پہلے، 15 شعبان کی مغرب کی نماز سے پہلے ہم نے 300 بار ربنا فرنی ولی والدیہ جو آیت ہے یہ آپ نے پوری پڑھنی ہے 300 بار، اور پڑھ کر اپنے رب سے اپنے لیے سلامتی کی، دونوں جہاں کی کامیابی کی، گناہوں سے پاک زندگی کی، اور جنت کی، آخرت کی بھلائی کی، اور موت کے بعد بہترین ٹھکانے کی دعا کرنی ہے.
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی دعاؤں کو اپنے حضور قبول فرمائے، آمین۔